اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان ایک یتیم بچے کا درد بھرا قصہ اور واقعہ جو ہے اس کے متعلق ہے۔ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چچا نے پرورش کی، جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ بکریاں اور غلام دے کر ان کی حیثیت درست کر دی۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اظہار اسلام نہ کر سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو عبداللہ نے چچا سے کہا کہ پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے ہیں کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور کب آپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے سا چلا آتا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا اور تیرے بدن پر چادر اور تہ بند تک باقی نہیں رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ چچا جان، میں مسلمان تو ضرور بنوں گا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اب جو آپ کا منشا ہے کیجئے، اور جو کچھ میرے قبضہ میں ہے وہ مال و دولت وغیرہ لے لیں، سب کچھ سنبھال لیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر کپڑے بھی اتار دیے اور ماں کے سامنے چلے گئے۔ اللہ! ماں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ عبداللہ نے کہا کہ میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ کپڑا دے دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ عبداللہ نے کمبل پھاڑ کر آدھے کا تہ بند بنا لیا اور آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! الصبح مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر اور مسافر ہوں، عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت پر آ پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ذوالبجادین کا لقب اختیار کرو، تم ہمارے قریب ہی مسجد میں ٹھہرو، مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھتے اور دن بھر عجب شوق اور ذوق کے ساتھ، جوش اور نشاط کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کسی درخت کا چھلکا اتار کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مقدس سے ارشاد فرمایا کہ الہی میں کفار پر اس کے خون کو حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار بھی آ جائے اور اسی میں بندہ فوت ہو جائے تو پھر بھی شہید ہی ہوتا ہے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ حضرت بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ اللہ، رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرما رہے تھے کہ اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے دست مبارک سے رکھیں اور پھر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا اور میرے لیے حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کر رہے ہوتے کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سچی بات ہے، جو دین کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے۔ یہ واقعہ مدارج النبوت سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔